آج بھی ہمارے پاس موقع ہے نوجوانوں کہ تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اور یاد رکھو جو صرف روزہ رکھتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا نہیں ہوتا، تقوی اور پرہیزگاری ان کی زندگی کا حصہ نہیں بنتا۔ روزہ تو ہے مگر آنکھ سے گناہ جاری ہے، روزہ تو ہے مگر زبان سے گناہ جاری ہے، روزہ تو ہے مگر کان سے گناہ جاری ہے۔ تو یاد رکھو روزہ کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ اگر جنگ میں دشمن حملہ کرتا ہے تو ڈھال دشمن کے وار کو بچاتی ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہارے نفس سے بچایا جائے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ایک اخلاق پیدا ہو، اچھے اخلاق پیدا ہو، تاکہ تمہاری زبان سے لوگ محفوظ رہ سکے۔ تم اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنی کان سے، اپنے پیروں سے اور تمہارے پیروں کے درمیان میں جو چیز ہے تم اس کے شر سے محفوظ رکھو۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ان لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا جو صرف بھوکے رہتے ہیں، یعنی اخلاق پیدا ہونا ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم نے فرمایا ایک نوجوان سے کہ اگر تم اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو اور اپنے پیٹ کو کنٹرول رکھو گے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اب پیٹ کے لیے تو ہم روزہ رہ رہے ہیں، اب اللہ کی رحمت کو اگر ہماری طرف متوجہ کرنا ہے تو علماء دین نے لکھا اور فرمایا کہ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بچا کر رکھو گناہوں سے، تبھی جا کر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ روزہ ڈھال ہے، اور جنگ میں جب دشمن وار کرتا ہے تو ڈھال اس دشمن کے وار سے ہم کو بچاتی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، اور روزہ ہم کو نفس کو قابو کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے نوجوانوں کہ تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اور یاد رکھو جو صرف روزہ رکھتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا نہیں ہوتا، تقوی اور پرہیزگاری ان کی زندگی کا حصہ نہیں بنتا۔ روزہ تو ہے مگر آنکھ سے گناہ جاری ہے، روزہ تو ہے مگر زبان سے گناہ جاری ہے، روزہ تو ہے مگر کان سے گناہ جاری ہے۔ تو یاد رکھو روزہ کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ اگر جنگ میں دشمن حملہ کرتا ہے تو ڈھال دشمن کے وار کو بچاتی ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہارے نفس سے بچایا جائے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ایک اخلاق پیدا ہو، اچھے اخلاق پیدا ہو، تاکہ تمہاری زبان سے لوگ محفوظ رہ سکے۔ تم اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنی کان سے، اپنے پیروں سے اور تمہارے پیروں کے درمیان میں جو چیز ہے تم اس کے شر سے محفوظ رکھو۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ان لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا جو صرف بھوکے رہتے ہیں،